او بھائی آپ اصلی ڈاکٹر ہیں؟ السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام علی یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک نوجوانی ہے، میں خیریت ڈاکٹر سے بنے؟ ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر میں نہیں اصلی ایم بی بی ڈاکٹر ایس کر نہیں، رہے ہیں ابھی فیصل پتہ آباد. چلا نا، میں نے صحیح کہا نا، اصلی ڈاکٹر نہیں. صحیح ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں. ابھی پڑھ رہے ہیں. اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے اللہ ہیں؟ کا احسان ہے. تھینک یو سر. سنائیں بھائی. اللہ یاری صاحب، میں ابھی پہلے میں اہل سنت مذہب پہ تھا. میں اہل تشیع پہ ہوں، میری والدہ اہل تشیع ہیں. والد ماشاء اللہ. اہل سنت تھے، لیکن وہ شہید ہو گئے تھے 2009 میں، بم بلاسٹ ہوا تھا. جی سر، تو اللہ اللہ رحمت یاری کرے. صاحب، میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، آمین. ان کی ویڈیوز کے میں نے نا ان سے میں نے نا کافی یہ دیکھا ہے کہ نا جو اہل تشیع مذہب ہے، اہل بیت علیہ السلام مذہب، وہی برحق ہے، وہی سچ ہے. لیکن الحمدللہ. اس میں میرے نا کچھ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم ابھی میں اہل تشیع فرقے پر ہوں، تو اگر مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو کیا میں وہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، یا مجھے اس کی دعا خدا کی ذات سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہ اولیاء سے مدد مانگنا، چاہے اہل بیت علیہ السلام نہ ہوں، یہ تمام اہل اسلام کے نزدیک یہ جائز ہے، سوائے وہابی حضرات کے. وہابیت کے علاوہ سب کے نزدیک یہ جائز ہے. یہ نہ کفر نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. تو یہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ بہت بہترین کام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مسلمان کا شیوا ہے. بندگی یہی ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ سے طلب کرے، ہر چیز اللہ سے طلب کرے، اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے طلب کرے. اگر دعا نہیں ہے انسان کی زندگی میں، تو انسانیت ہی نہیں ہے، عبودیت ہی نہیں ہے، بندگی ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ سے طلب کرتا ہے، اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب بھی کرے، اب امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں جا کے طلب کرے، تو یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اس کا حکم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنے حاجات طلب کرو. جیسے آپ دنیا میں دنیائی وسائل ہیں، مثلا آپ بیمار ہوتے ہیں، اللہ سے طلب کروں میں اپنی شفا، یا ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں نا، تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ دونوں کرو نا. آپ اللہ سے شفا بھی طلب کرو، لیکن ہمارے احادیث میں ایک نبی بیمار ہوئے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں صرف اللہ سے اپنا شفا لوں گا. تو اللہ نے اس کے لیے وحی بھیجا تھا کہ جب تک تم اپنی علاج نہ کرا دو تو میں تجھے شفا نہیں دوں گا. تو یہ اسباب سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اسباب پیدا کیے ہیں، مثلا یہ آپ کو سر درد ہوتا ہے تو اس کا سبب ہوتا ہے سر درد دور کرنے کی دوائی ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں آپ نا، جڑی بوٹی آپ کچھ کھا لیں گے. یہ سبب اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو یاد اپنے اللہ کی نعمت سے استفادہ کیا. تو یہ اسباب سے جب آپ استفادہ کرتے ہیں نا، اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہیں. جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، یا کسی بیمار کو شفا دیتے تھے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا دے سکتے ہیں. تو ان سے طلب کرنا، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حکومت سے باہر چلے گئے. آپ نے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو یہ شرک نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے وسیلہ ہیں اور بڑے سبب ہیں، ان سے طلب کرنا، اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا، یہ اس کی ترغیب دی گئی ہے ہمارے احادیث میں. ٹھیک ہے نا، یہ بات یہ ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اور یہ سب دوسری بات میری یہ ہے کہ نا ابھی میں نا ابھی التشی فرق پہ آیا ہوں، تو مجھے نا کافی میرے دوست اہل سنت ہیں، تو وہ مجھے نا یہ حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھائیں کہ نماز جون سی ہے آپ اکٹھی پڑھتے ہیں، اور آپ فرض پڑھتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس کی ہمیں کوئی حدیث دکھائیں کہ یہ اکٹھی نماز آپ کیسے الاؤ ہے کہ آپ ظہر اثر اور یہ دیکھیں، یہ مغرب صحیح عشاء آپ مسلم اکٹھی میں، پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس کی تو بہت رغبت ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز ظہر جب پڑھے نا، تو اس کے بعد فوراً نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح مسلم میں اس کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح مسلم ہے. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے. صحیح مسلم ہے بھائی، چاپ دار الفکر صدقی جمیل العطار نے اس کی کتاب کی تحقیق کی ہے. کتاب 2010 میں بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها، مسافروں کی نماز، اس میں ایک باب ہے، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. حضر بولتے ہیں سفر نہ کرے انسان، اپنے گھر میں ہو نا، اپنے شہر میں ہو. کہ سفر میں تو یہ مانتے ہیں کہ سفر میں انسان جمع کر دے، زور عصر اکٹھے پڑھے. سفر کے علاوہ یہاں پہ کئی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھا ہے، مغرب اور عشاء کو پڑھا ہے، اکٹھے پڑھا ہے، اور نہ خوف تھا نہ سفر تھا اور نہ کوئی بارش کی حالت ہے، نہ کوئی جنگ کی حالت ہے، نہ کوئی سفر، مدینے میں سے پڑھتے تھے امت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، امت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اوکے جناب، یہ جی ہاں جی جی۔ تو سر ایسا بس علیہ سے بس یہ آخری سوال ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم ان سے طلب کریں، ان سے کہیں کہ ہماری یہ مشکل کو دور کر دیں، تو یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ ہمیں ایسا نہیں، کرنا اس کی چاہیے ان ترغیب دی سے گئی ہے، اس اس چیز کی کو؟ ترغیب دی گئی ہے نا، اس کا حکم ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے ٹھیک ہے اپنے طلب کیا کرو، زیارتیں دیکھیں آپ جہاں بھی ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، دور سے قریب سے آپ اگر مفاتیح الجنان خرید لیں بازار سے، اس میں بہت ساری زیارتیں مکتوب ہیں، لکھی گئی ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا، یہ دیکھیں وہابیوں کے علاوہ کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، صرف وہابی حضرات، اور وہابیوں کی اپنی اب ہمارے یہاں پہ مناظرہ ہوا نا ان سے، ان کے رب سے، یہاں پہ ان کے مولوی آئے تھے، کیا نام ہے اس کا، کیا نام تھا ان کا، علوی صاحب تھا، کیا نام تھا، الوی، کیا طارق الوی تھا، کیا نام تھا اس کا، حبیب نہیں حبیب کے بعد جو طارق الوی ہوا تھا نا، بھاگ گیا تھا، عتیق الرحمان الوی۔ عتیق الوی، طارق نہیں، عتیق، میں نے کہا تھا کہ آؤ اسماء و صفات پہ توحید پہ مناظرہ کرتے ہیں بھاگ گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ ایک دفعہ مولوی حبیب صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اس کو آپ دیکھ لیں، ان کی توحید ہے ہی نہیں بھائی، ان کی توحید، وہابیت کی توحید کی ہم نے پنچر کر دی ہے، وہ کبھی توحید پہ آپ مناظر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا وہابی حضرات کبھی اردو زبان میں نے ان کو ایسا عبرت سکھایا نا حبیب کے بعد، یہ کبھی جرأت نہیں کریں گے کہ ہم آ کے اللہ یاری سے توحید پہ مناظرہ کریں گے کبھی، کیونکہ ان کے عقیدہ اتنا باطل ہے۔ اوکے جناب، تھینک یو سر۔